اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ماشاءاللہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یقین ٹیلنٹ نیوز پر۔ یہ پروگرام آپ ماشاءاللہ ملاحظہ فرماتے ہیں اور ہمیں اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں، اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ اس پروگرام میں اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ کمپلیٹ ہمیں بتاتے ہیں، اپنے گھریلو مسائل، اپنے روحانی مسائل، اپنے جسمانی مسائل، اپنے معاشرتی مسائل، اپنے معاشی مسائل اور وہ تمام مسائل جو آپ کسی اور سے شیئر نہیں کرتے، وہ اس پروگرام میں آپ بھروسہ کرتے ہیں ہم پر اور ہم سے اپنے مسائل پوچھتے ہیں، اس یقین، اس امید کے ساتھ کہ ہم آپ کو اس کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دینے کی کوشش کریں گے۔ اور بہت تیزی کے ساتھ الحمدللہ اس پروگرام کا گراف جو ہے وہ بہت اوپر اس وجہ سے جا رہا ہے کہ آپ ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اس پروگرام کے ذریعے جو بھی وظائف ہم دینے کی آپ کو کوشش کرتے ہیں، اس کو آپ پڑھتے ہیں، اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں جو ہمیں ایک سبق دینے کی ہم کوشش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے، اپنے آپ کو پاک صاف رکھا جائے، اپنے آپ کو غسل اور وضو کا اہتمام سے رکھا جائے، صدقے خیرات دیے جائیں اور صحیح لوگوں کو دین کی تعلیم دی جائے، صحیح لوگوں کے گھروں تک، مستحقین تک صحیح امداد پہنچے اور بہت ساری ایسی باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے معاشرہ جو ہے وہ صحیح سمت پہ، صحیح راہ پر گامزن ہو۔ اس کا سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، ہمیں اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی زندگی میں کوئی بھی تھکن آتی ہے، بیماری آتی ہے، غم آتا ہے، تکلیف آتی ہے، کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ کیا خوبصورت بات ہے کہ ہماری زندگی میں ہم تھکن آ گئی، کوئی کانٹا چبھ گیا، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی ٹینشن آ گیا، کوئی ڈپریشن آ گیا، اینزائٹی آ گئی، کوئی بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ مطلب ہمارے لیے زندگی میں جو بھی تکالیف ہیں اس کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ قسم کی راحت چھپی ہوئی ہے۔ تو پروردگار سے ہر وقت عافیت کا سوال کرنا چاہیے کہ یا رب العزت ہمیں عافیت عطا فرما، کیونکہ رب العالمین کو عافیت مانگنا جو ہے وہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر عافیت کا سوال کرنا چاہیے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ پروردگار ہم سے راضی رہے، کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی 70-75 سال کی جو زندگی ہے یہ تو مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے تو قید خانہ ہے۔ اور جب انسان جب قید میں ہوتا ہے تو نہ اس کو اچھا بستر میسر ہوتا ہے، نہ اچھا بیت الخلاء، اچھا واش روم، اچھا کچن، اچھا کھانا، اچھا فوڈ، اچھے کپڑے، اچھا لباس، اچھا انوائرمنٹ، اچھے پنکھے، ایئر کنڈیشن، یہ ساری چیزیں ایک مومن کو ایک قید خانے میں نہیں ملتی۔ تو یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مومن کے لیے جو یہ دنیا ہے یہ ایک قید خانہ ہے۔ تو اس کے اندر، اس قید خانے کے اندر جیسا بھی وقت گزرتا ہے، 70 75 80 سال کا، 90 سال کا، یہ عزت کے ساتھ گزرے، عافیت کے ساتھ گزرے، صحت کے ساتھ گزرے، ایمان کے ساتھ گزرے، اور جب مر کے اس دنیا سے ہم اس دنیا میں جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انشاءاللہ ہمیں جب جنت کا فیصلہ سنا دیا تو وہاں تو وہ دن زندگی تو اس کو تو کبھی اینڈ ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو امتحان گاہ ہے، اس امتحان گاہ میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سارے پرچے جو ہیں وہ بآسانی ہم دے سکیں۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کو یہ پسند ہو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ کیا خوبصورت ماشاءاللہ بات ہے کہ ہم عائشہ فرما رہی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، تو اس شخصیت کو چاہیے کہ کثرت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھے۔ تو آئیے سب سے پہلے درود پاک پڑھ کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ، کیونکہ جو درود پاک ہے، میں بار بار اپنے ہر پروگرام میں یہی عرض کرتا ہوں کہ بلکہ چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے، میری کیا اوقات، میری کیا بساط، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کہ جو صحیح اور جو کوشش ہم اس پروگرام کے ذریعے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امتی
اور سردار کے درمیان حضور علیہ السلام کے درمیان کی جو ایک سلسلہ ہے درود پاک کا، ہم یہاں سے درود پڑھتے ہیں، وہ وہاں درود سنتے ہیں، اور خاص طور پہ جب شب جمعہ اور جمعے کے دن جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمارے ماں اور باپ کا نام ان کے سامنے لے کے فرشتے پیش کرتے ہیں۔ اور درود پاک وہ ہے کہ جس کے بغیر کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، کوئی دعا پروردگار کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی، کوئی بھی نیکی، کوئی بھی اجر و ثواب والا کام بغیر درود پاک کے اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ دن بھر کثرت سے درود پاک کا ورد رکھیں، اور درود پاک پڑھنے کے لیے بہت سارے ہیں، درود تاج ہے، درود تنجینا ہے، درود ابراہیمی ہے، درود شفا ہے، کوئی بھی درود پاک آپ کو پڑھنا ہے تو کثرت سے پڑھیں۔ سب سے چھوٹا درود پاک تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور افضل الذکر جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد ہے محمد رسول اللہ، یہ تو ہو گیا کلمہ طیبہ۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں استغفر اللہ، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اس کو پڑھنے سے 90 مسائل حل ہوتے ہیں، جس میں سب سے چھوٹا جو مسئلہ حل ہوتا ہے وہ ہے غم۔ تو ایک وظیفہ جو میں اکثر و بیشتر دیا کرتا ہوں وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس کا کثرت کے ساتھ انشاءاللہ ورد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ورد کے ذریعے، اس ذکر کے ذریعے، افضل الذکر کے ذریعے، کلمہ طیبہ کے ذریعے، درود پاک کے ذریعے، استغفار کے ذریعے اور لا حول شریف کے ذریعے ہماری دین دنیا قبر و آخرت بہترین فرمائے۔ حمیدہ ہماری ایک بہن ہیں، پروگرام میں شامل ہوئی ہیں کوہاٹ سے، والدہ کا نام فرماتی ہیں سائرہ ہے۔ کہتی ہیں آغا بھائی جسمانی کمزوری بہت ہے، وزن نہیں بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے شادی میں بھی رکاوٹیں ہیں، بہت کمزور ہوں، دبلی پتلی ہوں، دھان پھانسی ہوں، کھانا کھانے کا دل نہیں چاہتا، بھوک بہت کم لگتی ہے، بہت پریشان ہوں، کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی کرم فرمائے میری بہن، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور آپ کو یہ نظر بد کے معاملات ہیں انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بھی دیں گے کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ آپ کو اس کا راستہ بھی بتائیں گے، اور انشاءاللہ بہت جلدی آپ یہ بتائیں گی کہ آغا بھائی صحت بھی اچھی ہو گئی، جسمانی کمزوری دور ہو گئی، جسم کا وزن بھی کافی الحمدللہ بہتر ہو گیا، اور شادی بھی ہو گئی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے کرنے والا جو کام ہے وہ یہ کہ پنجگانہ نماز کی پابندی کیجیے سب سے پہلے، اور ایک صلاۃ التسبیح ہوتی ہے جو 4 رکعت پر مشتمل ہوتی ہے، اس میں ایک رکعت میں 75 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا جاتا ہے۔ یہ جو صلاۃ التسبیح ہے اس کے متعلق حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر تمہاری استطاعت ہو تو روز پڑھو، روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھو، ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں پڑھو، ورنہ سال میں پڑھو، ورنہ زندگی میں کبھی ایک دفعہ پڑھو۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ماشاءاللہ پاکستان میں خاص الخاص صلاۃ التسبیح کا اہتمام پورے رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، جو 5 طاق راتیں ہوتی ہیں اس میں کیا جاتا ہے، جو شب برات آتی ہے اس میں کیا جاتا ہے، شب معراج آتی ہے اس میں کیا جاتا ہے، بڑی راتیں ہوتی ہیں، مساجد بھری ہوتی ہیں، صلاۃ التسبیح چل رہی ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں جو خواتین ہوتی ہیں ماشاءاللہ وہ بھی خوب صلاۃ التسبیح کی پابند ہوتی ہیں۔ ہمارے اس پاکستان میں بچے کو پوچھو نا صلاۃ التسبیح کیا ہے تو وہ پورا طریقہ بتا دے گا پڑھنے کا، الحمدللہ یہ ہمارے پاکستان میں یہ اللہ کا شکر ہے یہ مروج ہے۔ تو میری بہن جب بھی کوئی بہت بڑی پریشانی ہو، بہت چھوٹی پریشانی ہو، اپنی زندگی میں صلاۃ التسبیح کا طریقہ جو ہے بہت آسان ہے، 20 منٹس میں ایک عام انسان صلاۃ التسبیح پڑھ لیتا ہے، 4 رکعت ہے، ہر ایک رکعت میں 75 ٹائم جو ہے وہ صلاۃ التسبیح میں تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کا طریقہ آپ کے گھر میں جو پنسورا ہوگا اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ پہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ لکھیں تو وہ بھی آپ کو آ جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھیں، روزانہ نہیں پڑھ سکتے ہفتے میں ایک دفعہ جمعرات کو پڑھ لیں، جمعے کو پڑھ لیں، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کریں تو یہ جو بھی مسئلہ ہے آپ کا یہ بھی سارٹ آؤٹ ہوگا، شادی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، جسمانی کمزوری کا بھی ہو جائے گا۔ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورہ رحمان، ایک مرتبہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 1 مرتبہ سورہ رحمان پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں، زمزم پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہو جائے گا، خیر ہو جائے گی۔ انور بھائی ہیں جی پشاور سے، والدہ کا نام فرماتے ہیں ریحانہ، کہتے ہیں آقا بھائی نماز میں بہت برے خیالات آتے ہیں، رکعتیں بھول جاتا ہوں، ریپیٹ کرنی پڑتی ہیں نمازیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ میں نماز چھوڑ دوں، کیا کروں؟ مجھے تو اللہ کی بارگاہ میں میری نماز ہی قبول نہیں ہو رہی، وہ چاہتے ہی نہیں ہے پروردگار کہ میں نماز پڑھوں، مطلب معاذ اللہ اس طرح کی بھی کچھ انہوں نے باتیں لکھی ہیں۔ میرے بھائی یہ تو میں آپ نے یہ بری خبر سنائی ہے، میں تو آپ کو اچھی خبر سنانے والا تھا کہ بھائی چوری اور ڈکیتی اسی جگہ پر ہوتی ہے جہاں پہ مال ہوتا ہے۔
ایسی جگہ پہ جا کے چور کیا کرے گا جہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں؟ چور تو وہیں پر آئے گا جہاں پہ مال ہوگا، وہیں اس نے ڈکیتی کرنی ہے، وہیں پہ اس نے چوری کرنی ہے، وہیں سے اس نے لوٹنا ہے۔ آپ کے پاس مال ہے، اور مال کیا ہے کہ آپ ماشاءاللہ اس یقین پروگرام میں ٹیلنٹ نیوز پہ ہم سے رابطہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار سے پوچھ کے مجھے بتا دیں، کوئی وظائف مجھے بتا دیں کہ میں رکعتیں بھول جاتا ہوں۔ مطلب آپ ولنگ ہے نماز پڑھنے میں، ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں رکعتیں بھول جاتا ہوں۔ تو بھائی یہ ایمان کی دولت الحمدللہ۔ انور بھائی یہ ہمارے ماشاءاللہ KPK میں تو جتنے بھی ہمارے پاکستانی بھائی ہوتے ہیں ماشاءاللہ یہ سارے بہت نمازی ہوتے ہیں بنسبت دوسرے شہروں کے، سب جگہ کے ہوتے ہیں لیکن یہاں کے لوگ زیادہ، ہمارے پختون بھائی جو ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ نماز کے اور قرآن کے پابند ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ سوال وہیں سے آنا تھا، اور یہ بہت اچھا سوال ہے۔ آپ کے پاس مال ہے تو آپ کے پاس ظاہر ہے شیطان آئے گا، آپ کی کنسنٹریشن کو آپ کو ڈی فوکس کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن آپ ڈی فوکس نہیں ہونا۔ اور یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں کہ پروردگار کی بارگاہ میں آپ کی نماز قبول نہیں ہو رہی، کیونکہ ایک کرائیٹیریا ہے، وہ کرائیٹیریا ظاہر ہے وہ ایک سیٹ کرائیٹیریا بزرگوں نے سیٹ کیا ہے، وہ جو ماشاءاللہ مجتہدین ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے ائمہ اکرام ہیں، ہمارے بزرگان دین ہیں، ہمارے اولیاء اکرام ہیں، ہمارے علماء اسلام ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک وقت کی نماز ادا کی اور ان کو دوسری وقت کا نماز کا انتظار ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ وقت کی جو نماز تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لی ہے۔ کہ آپ نے ظہر کی نماز ادا کی، اب آپ عصر کا انتظار کر رہے ہیں، عصر ادا کی، مغرب کا انتظار کر رہے ہیں، تو یہ اس قبولیت کا درجہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی وہ جو نماز ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لی، کہ آپ کے اندر سے ایک ہیجانی کیفیت ہے کہ یار جلدی سے اذان کی آواز سنوں اور مسجد کی طرف دوڑوں، مسجد کی طرف لپکوں، اور بہنیں ہماری ہیں کہ جلدی سے اذان ہو جائے اور میں گھر کے اندر اپنا مصلی بچھاؤں اور نماز ادا کروں۔ تو اس پہ فکر اور پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ فلق، 11 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لیجئے، اور عشاء کے بعد یاسین شریف کی تلاوت کیجئے۔ رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے سوئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیے، اور شیطان انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے راستے سے ہٹ جائے گا۔ انشاءاللہ آپ کی نمازیں جو ہیں وہ بہت اچھی اللہ والوں والی نمازیں ہو جائیں گی، اور یہ نماز بھی آپ کی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ ہم سارے مسلمان بھائیوں کو اپنی نمازوں کے بعد یاد رکھا کیجئے، خاص طور پر ان بیماروں کو جو وینٹیلیٹرز پر ہیں، ہاسپٹلز میں ہیں، پریشان حال ہیں، ان بہنوں کو جو اپنے گھروں میں ہیں، اچھے رشتوں کے انتظار میں ہیں۔ تو ہم سارے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا کرنا ہم سب کے اوپر واجب ہے۔ محمود صاحب ہیں جی، والدہ کا نام فرماتے ہیں صدیقہ ہے، اور مسقط سے ماشاءاللہ ہمارے سے رابطہ فرمایا ہے، اور کہتے ہیں کہ آغا بھائی استخارے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، استخارہ کیا ہوتا ہے، استخارہ کیسے کیا جاتا ہے، استخارے میں کرنے کے بعد اس میں کیا دیکھا جاتا ہے، استخارہ کس کے پاس جا کے کروانا چاہیے۔ تو ایک سوال میں انہوں نے بہت سارے سوال کر دیے ہیں، تو چلو جی اس کا جواب بھی انشاءاللہ دے دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا علمی سوال ہے، ایک ایسا کوشچن مارک ہے اس کے اندر کہ ہر بندہ اس میں کنفیوژن کا شکار ہے، تذبذب کا شکار ہے کہ استخارہ خود کرنا چاہیے، کروانا چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت استخارہ کیا ہے، صحابہ نے کیسے کرایا، اہل بیت نے کیسے کرایا۔ تو بہرحال اس کے اوپر لوگوں کی مختلف رائے ہیں، تو میں اپنی رائے کا مطلب بہت ہی کم علم آدمی ہوں، میں اس کا اظہار کچھ اس طرح کرتا ہوں کہ استخارہ ایک دعا ہے، اللہم انی استخیر ہوگا، یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی ملے گی، اپنے گھر کے پنسوروں میں دستوروں میں مل جائے گی۔ تو دعا استخارہ یہ آپ ایک نکالنی ہے، 4-5 لائنوں کی ایک دعا ہے، یہ آپ نکال لیجئے سب سے پہلے۔ اچھا استخارہ کرنا کس طرح سے چاہیے وہ بھی بتا دوں آپ۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ 3 معاملات میں استخارہ کرنا چاہیے، کہ نمبر 1 جب آپ نسبت کریں، استخارہ کریں، یعنی کہ کسی سے شادی کرنی ہے، منگنی کرنی ہے، نسبت طے کرنی ہے، آپ استخارہ کریں۔ نمبر 2 جب آپ سفر کریں، آپ کو کسی ملک کا سفر کرنا ہو، کسی شہر کا سفر کرنا ہو، کہیں بھی استخارہ کریں۔ نمبر 3 کسی سے معاملہ کرنا ہو، بزنس کرنا ہو، نوکری کرنی ہو، کوئی بھی، ان 3 چیزوں میں استخارہ کریں۔ اچھا اب استخارے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ دعا ہے، عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل برائے استخارہ، عشاء کے بعد 2 نفل برائے استخارہ کے پڑھیں، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیں۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے آپ کا ذہن ہی ہونا چاہیے کہ جو میں سفر کر رہا ہوں یہ میرے حق میں بہتر ہے تو ہو جائے، نہیں ہے تو نہیں ہو، میرے دل دماغ سے محو ہو جائے۔ یہ میں نسبت کر رہا ہوں، اگر میرے نسبت یہ حق میں میرے بہتر ہے تو میرا جو معیار پہ اگر میرے پورا اترتا ہے، یا یہ میرے اور اس کے حق میں بہتر ہے تو رجحان ہو جائے ورنہ ہٹ جائے۔ نمبر 3 معاملہ جس کے ساتھ بھی آپ کر رہے ہیں، اگر رجحان ہے تو ہو جائے ورنہ بہتر ہے حق میں تو ہو جائے۔ آپ یقین کیجئے گا، لوگ کہتے ہیں کہ جس کے خواب آتے ہیں، ٹھیک ہے جی خواب بھی آتے ہوں گے، کسی نے گرین کلر دیکھ لیا، کسی نے بلیک دیکھ لیا، کسی نے وائٹ دیکھ لیا، وہ ان حقیقتوں سے کوئی انکار نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کا ایک اپنا سفر ہے، اور منزل جو ہے وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ لیکن طریقہ جو ہے وہ سنت طریقہ وہ یہی ہے کہ آپ عشاء کے بعد 2 نفل پڑھیں، اور اس کے بعد یہ 4 لائنوں کی دعا کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کیس ڈال دیں کہ یا رب العالمین اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا فرما،
اور میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو میرے دل و دماغ سے فزیکلی مینٹلی ہر لحاظ سے مجھے دور کر دیتا ہے. اب یقین کیجیے گا کہ اگر آپ کے حق میں وہ بہتر ہوگا تو اسباب اس کی طرف بن جائیں گے, خود بخود آپ اس کی طرف کھنچتے چلے جائیں گے, وہ آپ کی طرف وہ چیز پہنچ جائے گی. اور اگر آپ کے حق میں وہ بہتر نہیں ہوگی تو آپ نے تو کیسی اللہ کی بارگاہ میں دیا ہوا ہے تو آپ کے وہ دل سے دماغ سے محو ہو جائے گا. جنید صاحب ہیں, والدہ کا نام ہے سائقہ, اسلام آباد سے. انہوں نے ہم سے رابطہ فرمایا, کہتے ہیں جی دشمنوں سے حفاظت کا وظیفہ بتا دیں, میرے دشمن بہت زیادہ ہیں, خاندانی دشمنیاں بھی ہیں اور لوگ مجھ سے جیلس بھی ہیں, 2-3 حملے بھی مجھ پر ہو چکے ہیں, بچوں کے اوپر بھی اٹیمپٹ ہو چکے ہیں, بہت عرصے تک اپنے بچوں کو میں انسٹیٹیوٹ نہیں بھیج سکا, اسکول نہیں بھیج سکا, بہت معاملات ہیں گھر میں, ان کے چوکیدار گارڈز اور یہ سارے معاملات ہیں. سب سے پریشانی کی بات تو ظاہر ہے وہ یہ ہے ہی کہ دشمن آپ کے پیچھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دشمنوں سے عافیت نصیب فرمائے, آپ کو, آپ کے اہل خانہ کو, آپ کے بیوی بچوں کو, اہل و عیال کو, بہن بھائیوں کو, دوست احباب کو, آپ کے مال و زر کو ہمیشہ پروردگار اپنی خصوصی حفاظت میں رکھے. تو دیکھیں جی, سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے 5 وقت نماز کی باقاعدگی سے, جنید بھائی, آپ کی بیگم, آپ کے بچے, آپ کے بہن بھائی, جتنے آپ کے گھر میں لوگ ہیں, 5 گانا نماز کی ایک تو پابندی کریں گے, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, نمبر 1. نمبر 2, یا حفیظ و یا اللہ ہو, یا حفیظ و یا اللہ ہو, ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں, یا حفیظ و یا اللہ ہو, یا حفیظ و یا اللہ ہو. نمبر 3, جب بھی آپ گھر سے نکلیں گے تو آیت الکرسی پڑھ کے نکلیں گے. جب بھی گھر سے نکلیں سیدھا قدم آپ کا پہلا باہر نکلنا چاہیے, اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے آیت الکرسی. یہ وہ وظیفہ ہے کہ جب آپ گھر سے نکلیں, بسم اللہ توکلت علی اللہ, سیدھا قدم باہر نکالا, بسم اللہ توکلت علی اللہ, اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں. اس عمل کی وجہ سے جب تک آپ گھر میں سے باہر رہیں گے, جب تک گھر میں واپس نہیں آ جائیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت فرمائے گا, آپ کی عدم موجودگی میں آپ کے اہل خانہ کی بھی حفاظت فرمائے گا. اچھا, عشاء کے بعد 41 مرتبہ سورہ فیل, عشاء کے بعد 41 مرتبہ سورہ فیل پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دشمنوں کو آپ کے راستے سے ہٹا دے. دیکھیں, دشمنی بہت قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے اسلام دشمنی, ایک ہوتی ہے کاروباری دشمنی, ایک ہوتی ہے خاندانی دشمنی, ایک ہوتی ہے ٹرائبس کی دشمنی, جو قبیلوں کی دشمنی ہوتی ہیں. دشمنی ہر لحاظ سے بری ہوتی ہیں, ہر لحاظ سے خراب ہوتی ہیں, اور اس کا جو اینڈ جو ہوتا ہے نا وہ بہت برا ہوتا ہے. تو ہمیں کوشش یہ کریں کہ اپنے دشمنوں کو ٹیبل پہ لے کر آئیں. 2 ملکوں کی وار ہو, 2 انسانوں کی جنگ ہو, ماں باپ کے درمیان ہو, بہن بھائیوں کے درمیان ہو, میاں بیوی کے درمیان ہو, اس کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ ٹیبل ٹاک ہی ہوتا ہے. آپ پلیز اس بات کو کوشش کریں کہ اب ہم 2021 میں جی رہے ہیں, ہم کوئی اسٹون ایج کے اندر زندگی نہیں گزار رہے. ہم ابھی, ہمارے بچوں نے بڑا ہونا ہے, ہمارے ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے, ہم ایک روشن مستقبل, ہماری یہ اولادیں ہیں, ان کو ان دشمنیوں کی نظر کسی صورت میں نہیں کرنا. اپنی دشمنی کو دوستی میں بدلنا اور دوستی کو ہمدردی میں بدلنے کی کوشش کرنی ہے. ٹیبل ٹاک کرنے کی کوشش کریں, ان کو لا کر ٹیبل پہ بٹھانے کی کوشش کریں, تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں, تھوڑا سیکریفائز کر لیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو وقتی طور پہ ایسا لگے گا کہ میں نے تھوڑا سا نقصان کیا, لیکن آپ جب صلح حدیبیہ کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کو یقین کریں آپ کے کلیجے کو اور آپ کے دل کو بڑی ٹھنڈک ملے گی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح حدیبیہ پہ جب تمام شرائط مانی تھیں تو صحابہ کرام بھی وہاں موجود تھے, اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ان شرائط کو نہ مانا جائے, مگر انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دور اندیشی کے اوپر نظر فرمائی, میرے رب کی کریمی کی طرف دیکھا, تو بہت ساری چیزیں جو نیگیٹو تھیں وہ بعد میں ساری پازیٹیو ہو گئی ہیں. تو یہ خاندانی دشمنیاں 2021 میں ہمیں نہیں نبھانی ہے. ہمیں اپنے دوستوں کو اپنا ہمدرد اور ہمدردوں کو اپنا دوست بنانا ہے, دشمنوں کو اپنا دوست اور دوستوں کو اپنا ہمدرد بنانا ہے. تو یہ وظائف بھی کیجئے, ان کو ٹیبل ٹاک کے ذریعے معاملات کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. یہ کراچی سے فیاض بھائی ہیں, والدہ کا نام ہے فریحہ. کہتے ہیں کہ آغا صاحب بھولنے کی بیماری ہے, اور اتنی بیماری ہے کہ جتنی دوائیں میں کھاتا ہوں وہ بھی بے اثر ہو جاتی ہیں, اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں. مجھے ہر تھوڑی دیر کے بعد مجھے یاد کرنا پڑتا ہے, کبھی گاڑی کی چابیاں رکھ کے بھول گیا, کبھی موبائل رکھ کے بھول گیا, اور گھر کی قیمتی چیزیں بھی ادھر ادھر رکھ کے بھول جاتا ہوں, ڈاکومنٹس میں سائن کر کے ادھر ادھر ہو گیا. میرے وکلا بھی بہت زیادہ مجھ سے پریشان ہیں, گھر کے سارے لوگ مجھ سے پریشان ہیں, میری پہ کوئی دوائی جو ہے وہ اثر نہیں کر رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی کرم فرمائے. یہ مرض نسیان ظاہر ہے یہ عمر کے ایک حصے میں جا کر یہ ہوتا ہے جس کو بھولنے کی بیماری کہتے ہیں. یہ اگر کسی کو جوانی میں ہو جائے, بہت چھوٹی سی عمر میں ہو جائے تو ظاہر ہے یہ ٹینشن کی بات ہے, پریشانی کی بات ہے, مگر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس درود پاک ہے. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جب کچھ بھول جاؤ تو درود پاک پڑھو, کوئی چیز رکھ کے بھول جاؤ تو درود پاک پڑھو. کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کا انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی کوئی لاس نہیں ہوتا.
تو انشاءاللہ میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں. ایک تو ہر نماز کے بعد یا اللہ یا باقی، یا اللہ یا باقی، یا اللہ یا باقی 100 مرتبہ پڑھیں، اور زمزم پہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو خوب پئیں. اور رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں. اور کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جو میں نے ایک وظیفہ تھوڑی دیر پہلے بتایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا کثرت سے ورد رکھیں. روزانہ ایک بھوکے کو لازمی روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلائیں. آپ کے گھر میں اگر آپ کے والدین حیات ہیں، موجود ہیں، تو ان کی خدمت کریں، ان کی دست بوسی کریں، ان کی قدم بوسی کریں. آپ یقین کریں ماں باپ کی خدمت سب سے بڑا وظیفہ ہے. جس نے اپنے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کی، آپ کو یقین کریں کہ کسی اور وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ماں باپ کی جو دعا ہے وہ جنت کی ہوا ہے. تو ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں، اور روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلائیں. اور ایک بہت اچھا میں عمل آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے انشاءاللہ آپ کے مسئلے حل ہوں گے. ہر منگل اور ہفتے کو گائے کا پھیپڑا منگوا کے چھوٹے چھوٹے پیسز کرا کے اپنے دونوں ہاتھ لگا کے چیل کووں کو کھلائیں. یہ جو بھی میں وظیفے آپ کو بتا رہا ہوں، ظاہر ہے آپ کو بھولنے کا مسئلہ ہے، اور یہ مرض نسیان ہے، اور یہ پریشانی والی بات ہے. اس سے آپ کو جلد از جلد باہر آنا ہے. آپ نے تمام اچھے ڈاکٹرز کو دکھایا، تمام حکمہ کو دکھایا، ہومیوپیتھی کو دکھایا، ٹیسٹ کروا لیے، عمل بھی کیا، میڈیسنز بھی لیں، کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا. ان عملیات سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. آپ اپنی فیملی کے اندر یہ ساری چیزیں بتائیں جو میں کر رہا ہوں. منگل اور ہفتے کو گائے کا پھیپڑا لیں، اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز بنائیں، اس پہ ہاتھ لگا کے چیل کووں کو کھلائیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ آپ کا حل ہوگا. اور 7 بادام رات کو اس کو پانی میں بھگو دیں، صبح نہار منہ اس کے اوپر 11 مرتبہ سورہ فاتحہ دم کریں، اور اس کو اچھی طرح چبائیں. مطلب وہ بادام کو اس طرح چبانا ہے کہ وہ چبا کے کھانا نہیں ہے، چبا کے ایک طرح سے پینا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی آپ اس مرض نسیان سے باہر آئیں گے. اور بے شمار لوگوں کو میں نے یہ وظیفے بتائے، یہ عمل بتائے، انہوں نے کیے، اور الحمدللہ وہ اس مرض سے باہر آ گئے. اور بہت جلدی آپ بھی انشاءاللہ سے باہر آ جائیں گے. گیو اپ نہ کیجیے گا، ہار نہ مانیے گا، کیونکہ یہ جو گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گریں جو گھٹنوں کے بل چلیں. تو یہ مرد ہیں، مردوں کی زندگی میں اس قسم کے چیلنجز آتے رہتے ہیں. گیو اپ نہیں کرنا، ہار نہیں ماننی، اور اب پیچھے لگ جائیے انشاءاللہ. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں، اسماء الحسنہ میں، درود پاک میں بہت برکت ہے، شفا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی میں، لائف میں جب چیلنجز آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہوتے ہیں. تو جب پروردگار جب ہمیں آزمائے تو ان کی آزمائش کے اوپر ہمیں پورا اترنا چاہیے. اب انشاءاللہ پروگرام یقین سے ٹیلنٹ نیوز کی طرف سے جو آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں، اور آپ اس کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں، اس میں شمولیت اختیار کرتے ہیں، اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اس میں اپنا نام، والدہ کا نام، ڈیٹ آف برتھ ہمیں بتاتے ہیں. اور اس پروگرام کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی اصلاح کریں، اصلاح معاشرہ کریں. اس میں قرآن پاک سے، نماز سے، آپ کو درود پاک کے فضائل بتا کر آپ کی زندگی میں ڈراسٹک چینجز لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس پروگرام میں اپنے میزبان آقا منہاج کو، ٹیلنٹ نیوز کی پوری ٹیم کو، اور یقین کہ اس پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس یقین، اس امید کے ساتھ کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ہمارے لیے بہت زیادہ دعا کیجیے گا. آپ کا میزبان آقا منہاج اجازت چاہتا ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تقنطوا من رحمت اللہ.